خواتین و حضرات، آپ کو بہت خوشی کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آج لمحہ فخر ہے۔ جو آج 8 اکتوبر دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں رائل اکیڈمی آف سائنسز نے اس سال کے نوبل انعام کا اعلان کیا ہے، جو فلسطینی نژاد مسلمان سائنسدان محمد یاغی اور ان کے ساتھ ایک جاپانی سائنسدان اور ایک آسٹریلین سائنسدان کو دیا گیا ہے۔ محمد عمر یاغی کو نوبل انعام ملنا جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، عالم عرب کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ جن حالات میں انہوں نے جدوجہد کی وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ محمد یاغی کی زندگی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ آج 8 اکتوبر بدھ کے روز سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں رائل اکیڈمی آف سائنسز نے اس سال کا نوبل انعام برائے کیمسٹری کا اعلان کیا، اور یہ فلسطینی نژاد امریکی محقق عمر محمد یاغی اور ان کے ساتھ جاپان کے سوسومو کیٹاگاوا اور آسٹریلیا کے رچرڈ روبنسن کو دیا گیا۔ انہیں یہ انعام میٹل آرگینک فریم ورک کی دریافتوں کے حوالے سے دیا گیا۔ انہیں یہ انعام جو میٹل میں بہت ہی باریک سوراخ یا مسام ہوتے ہیں جو کہ گیسوں کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور ہائیڈروجن، اور ان کی یہ دریافت جو ہے وہ توانائی کے شعبے، ماحولیات اور پانی کے صفائی کے میدانوں میں نئی راہیں کھول دے گی، جو کہ اس وقت پوری دنیا کو جو ہے وہ یہ مسائل درپیش ہیں۔ اور سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق یہ دریافت سائنس میں ایک انقلاب اور مستقبل میں کاربن کیپچر، انرجی سٹوریج اور صاف پانی کرنے کی ٹیکنالوجیز کو مزید مؤثر بنانے میں کام آئے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمد عمر یاغی کی، جنہیں کیمسٹری کا اس سال کا جو ہے وہ نوبل انعام ملا ہے، جو وہ 10 دسمبر کو سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سویڈن کے بادشاہ سے وصول کریں گے۔ ان کی زندگی ایک پوری جدوجہد کی زندگی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج تک سائنس کے شعبے میں جن مسلمان سائنسدانوں کو نوبل انعام ملا ہے، تمام کے تمام سائنسدانوں کو کیمسٹری کے شعبے یعنی کیمیا میں ان کو نوبل انعام ملا ہے۔ ان میں مصر سے تعلق رکھنے والے احمد حسن زویل، جن کو 1999 میں 1999 میں جو ہے وہ نوبل انعام برائے کیمسٹری ملا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی سے تعلق رکھنے والے عزیز سانکر، ان کو 2015 میں کیمسٹری کا نوبل انعام ملا تھا، اور اسی طرح 2023 میں تیونس نژاد فرینچ مسلمان سائنسدان منجی البامدی کو کیمسٹری کا نوبل انعام ملا۔ تو اس طرح سے یہ محمد عمر یاغی چوتھے مسلمان سائنسدان ہیں جن کو کیمسٹری کے شعبے میں جو ہے وہ نوبل انعام ملا ہے، اور یہ شاید جو بابائے کیمیا، جس کو پوری دنیا فادر آف کیمسٹری سمجھتی ہے، جابر بن حیان، یہ شاید ان کی وجہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کو کیمسٹری کے شعبے میں جو ہے وہ نوبل انعام ملا ہے۔ اب ہم محمد عمر یاغی کی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ 1965 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک فلسطینی جو ناگزین کیمپ ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات ان کے بہت ہی مشکل تھے۔ ان کے بقول وہ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے، جس میں مویشی بھی ساتھ ہوتے تھے۔ وہاں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، اور نہ ہی دوسری سہولتیں تھیں، اور وہ بہت مشکل حالات میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سائنس سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ 15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے، اور 15 سال کی عمر تک ان کو انگریزی بالکل نہیں آتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت کی، انہوں نے انگریزی سیکھی، انہوں نے سائنس پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں جو ہے وہ پروفیسر ہیں، اور انہیں وہاں کا سب سے بڑا اعزاز یونیورسٹی پروفیسر دیا گیا، جو کہ بہت کم لوگوں کو یہ ملتا ہے، اور 2021 میں سعودی عرب نے ان کو جو ہے وہ اعزازی شہریت بھی دی۔ اور آج 8 اکتوبر 2025 کو عمر محمد یاغی کو کیمسٹری کا نوبل انعام ملنا، جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے، وہاں فلسطینی عوام کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان کو دنیا کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔